جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی وہ ہوٹل میں آ جاتا تھا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم جو ہے ایک انٹیپڈ مارکیٹ ہے ابھی بھی. ایگزیکٹلی. سیف 100% کوئی بھی جگہ نہیں ہے دنیا. چترال از a lot safer. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم اس کو کیش نہیں کریں. So your son goes with you on these treks? He's been trekking with me since he was 4. یہ وہ انڈسٹری ہے جو پاکستان کو IMF سے نکال سکتی ہے. میں لوکل رن ہوٹلز میں رکتی ہوں, سو میں وہ پریفر کرتی ہوں بیکاز مجھے لگتا ہے کہ وہ سیفر آپشن ہے. پٹیاٹا میں ایسی جگہیں ہیں جو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں. پاکستان کو ایک ڈیسٹینیشن کنٹری بنانے کی ضرورت ہے دوست. What is your advice for females wanting to go out and explore? Be vigilant, don't overshare. You have to trust your instincts and you have to draw your boundaries. جب آپ گروپس میں ٹریول کرتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اکیلے آ سکتی ہوں. گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا پاکستان میں. اب آپ کیا کریں, آپ نے سٹی کو تو بزی رکھا ہوا ہے, یا جو اپ ہل ایریاز ہیں ان کو آپ کو بزی رکھنا ہے. ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, انہی کو ستارے ملتے ہیں. السلام علیکم. Welcome to the first ever end-to-end travel and tours podcast. My name is Assam Hanif. Today we dive into one of the most fascinating topics, tourism in Pakistan. But before we begin, let me just introduce End-to-End Travel and Tours. We're a one-stop solution for all your travel needs. We're here to help you with air ticketing, visas, hotel bookings, travel insurance, rent a car, and meet and assist. If you'd like to reach out to us, feel free to visit our website end2end.com.pk. We're also on Facebook, Instagram, and LinkedIn. Now, without further ado, let me introduce our two esteemed guests for today. Joining us is Mr. Azim Qureshi, a well-known figure in the hospitality industry, both in Pakistan and internationally. He has worked with and led some of the biggest hotel names in Pakistan, such as Pearl Continental, Holiday Inn, Beach Luxury, and Mehran Hotel. Our second guest for today is Ms. Naba, a passionate traveler, writer, content creator, teacher, and a single parent. She has written 2 travel logs documenting her experiences on the beauty of the places explored. Her son has been her travel companion since he was 3 years old, and together they've been exploring all over Pakistan. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. All good? الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو should we just get right to it? Sure. چلیں عظیم صاحب, we'll start with you. آپ 30 سال سے ہوٹل انڈسٹری میں ہیں, اس ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری میں. آپ کی پہلی جاب کیا تھی؟ کس طرح آپ نے یہ فیلڈ چنی؟ کیا مسئلے آئے اور کس طرح آپ نے ان کو اوور کم کیا؟ 30 سال 3 ڈیکیڈز بہت بڑا عرصہ, بہت لمبا عرصہ ہے. اور میں نے جو سب سے پہلے جاب کیا تھا وہ تاج محل ہوٹل ہوتا تھا, اور اس میں ریسیپشنسٹ لگا تھا. اچھا. کراتا کچھ نہیں تھا میں, تو شرارتیں کرتا تھا. تو بھائی میرے بڑے, انہوں نے کسی طریقے سے مجھے وہاں ریسیپشن پہ جاب لگوا دی. اچھا, میں نے جب ریسیپشن پہ جاب سٹارٹ کیا تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ ہوٹل کیریئر جاب نہیں تھی اس وقت. اوکے. جس کو کوئی نوکری نہیں ملتی تھی وہ ہوٹل میں آ جاتا تھا یا پارٹ ٹائم جاب کر لیتا تھا. تو مجھے بڑا مزہ آیا. اچھا, اس میں ایک اور وجہ بھی تھی ہوٹل میں جانے کی. جب ہم گلی میں کرکٹ کھیلتے تھے تو ہمارے اقبال ٹاؤن میں نارتھ نازم آباد میں ایک ہمارے کولیگ دوست تھے, تو وہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ ٹائی شائی لگا کے نکلتے تھے, تو ہمیں بڑے اچھا لگتا تھا. وہ ہم سے ایج میں بڑے تھے, تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ہوٹل میں کام کرتے ہیں. تو ایک ذہن میں آیا کہ یار یہ تو بڑی زبردست جاب ہے. ہاں, تو وہاں سے ایک امپیکٹ آیا, تو میں نے تاج محل جوائن کیا. پھر میں ماڈلنگ میں بھی آ گیا ہوٹل کے اس ریفرنس سے. اچھا, واہ. تو 84-85 کی بات ہے, جب آتش جوان تھا. خیر میں ابھی بھی جوان ہی ہوں. 84-85 میں انیتا یوب وغیرہ کے ساتھ ہم فیشن شوز وغیرہ کرتے تھے. ہوٹل کی جاب بھی تھی. وہاں سے میں نے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا, اور در میں سخن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی ہے. ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چلوں. جی بالکل. میں نے کوئی اتنی زیادہ کوالیفائڈ نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ویری مچ کوالیفائڈ. آئی ہیو ڈن مائی انٹرمیڈیٹ, اور اس کے بعد میں آسٹریلیا سے میں نے ڈپلوما کیا ہاسپٹیلٹی کا. اینڈ تھینکس ٹو ہشوانی صاحب اینڈ ہشوانی ہوٹلس اینڈ اواری ہوٹلس ویئر آئی ہیو ورکڈ, they have provided me lot of short courses. تو کوئی میں نے 20+ short courses کیے ہوئے. and I've worked directly under Saduddin Hashwani and I've worked directly under Behram Awari, late Behram Awari. اس سے مجھے
کسی مزید qualification کی ضرورت نہیں پڑی. You got the necessary skills Exactly. to be They in this groomed me. industry. They صحیح. groomed me. اور I must say آج کل جتنے لوگ ہوٹل میں آ رہے ہیں, it's an industry now. But I must say کہ they should learn the ethics of running a hotel through Behram Awari hotels and Ashwani hotels. صحیح. Because they know how to run the business. اچھا, if you don't mind me asking, how old were you when you started? I was 17 and a half when I started. Like right after intermediate? I was studying and I was working. Acha. Amazing. Miss Naba, now on to you. Was it a spontaneous decision or have you always been passionate about exploring? Traveling for me basically, آپ over the years کہیں نہ کہیں جا رہے ہوتے ہیں, but you're accompanied by someone. So my son was 3 and I was a single parent then, and I just decided کہ مجھے اس کو دنیا دکھانی ہے. یہ جو کراچی کا سٹی ببل ہے اس سے نکل کے go somewhere. Obviously اسلام آباد میرا پہلا چوائس تھی, because میری پہلی چوائس تھی, because I'd been there several times. So I started, وہ ٹرپ بہت spontaneous تھا, unplanned تھا, but it was like because I'm impulsive by nature. صحیح. So book کیا ٹکٹ and then had no وہ کہ مطلب وہاں جا کے کریں گے کیا. So stay Complete option نہیں تھا, spontaneity. کچھ بھی نہیں تھا. And because I'm a teacher, teachers کی سیلری اتنی ہوتی نہیں ہے, so whatever limited savings I had at that time, تو ہم نے 10 days کافی بجٹ ٹریول تھا. We would walk to places Oh, wow. instead of taking cabs, because وہ ہمیں expensive لگتا Traveling تھا. on a budget. Exactly. So ہماری food choices, travel transport choices, یہ سارا بڑا بہت limited اس میں ہم نے کیا. تو اس کے بعد پھر ہوا کہ I really wanted کہ میں میرے بیٹے کو وہ ایکسپیرینسز دوں, because obviously travel میں آپ بہت چیزیں سیکھتے ہیں. Absolutely. تو جو آپ کو کلاس روم نہیں سکھاتا, سٹی لائف نہیں سکھاتی. So then we joined a couple of groups every year. Like I decided کہ جو بھی limited savings ہوگی, because میں ابھی تک بہت بجٹ ٹریول کرتی ہوں. صحیح. So جو بھی limited savings تھی اس میں ہم نے decide کیا کہ every year, even if it's for a week or 10 days, 2 weeks, we're going to go and travel. That's So amazing. started joining groups. Amazing. And ہم نے اس میں ٹریکنگ بھی کی, کیمپنگ بھی کیے. All of this in Islamabad? Beyond Islamabad. All right, beyond Islamabad. Islamabad was just the Base. It was just the starting thing. صحیح. اس کے بعد ہم نے گلگت بلتستان ایکسپلور کیا. Okay, so you went all like on your first trip, you went all the way up north? No, the first trip we went to Islamabad, all the Okay. way to Nathia Gali. All right. So But ہم that's نے وہ still, I mean, مری پٹیاٹا جو پائپ لائن ٹریک ہے صحیح، ایودھیا صحیح. کا, وہ ہم نتیا گلی تک ہم گئے. چلو, that's amazing. That is amazing. عظیم صاحب, back to you. تھوڑا کرنٹ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں. ہوٹل اینڈ ہاسپٹیلٹی اس وقت پاکستان میں کیسی صورتحال ہے؟ دیکھیے, ایز اے ہوٹیلیئر میں نے جیسے آپ نے بتایا 30 سال میں نے کام کیا, بٹ فرام لاسٹ 10 years I've been involved by promoting Pakistan. میرے 2 موٹوز ہیں جن پہ میں کام کرتا ہوں, only Pakistan and explore the unexplored Pakistan. اب یہ explore the unexplored Pakistan میں آپ کے سوال کا جواب ہے. بالکل. ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہم اس کو کیش نہیں کر رہے. ٹھیک ہے نا. گورنمنٹ ہم نے بہت ٹرائی کیا. میں ایون ہیو گون ٹو ویتنام. اچھا, میں ویتنام بھی گیا ہوں اپنے ایکسپینس پہ. میں باکو بھی گیا ہوں, پاکستان ڈیلیگیشن کو ہیڈ کیا میں نے اپریل 2024 میں. ریسنٹلی ایکو کانفرنس تھا, تو اس جی. میں آئی ہیڈ دا ڈیلیگیشن. اور وہاں پہ مجھے یہ پرائڈ ہے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے انہوں نے کلوزنگ سیشن دیا کہ ہم ان کو بتاؤں کہ ان کو مزید کیا کرنا چاہیے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ میں تو ایک بہت چھوٹا سا آئی ایم اے ویری اسمال کینڈیڈیٹ, آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ہاسپٹیلٹی ان پاکستان. جی. اگر وہ مجھے یہ پرائڈ ملتی ہے کہ میں وہاں ان کو کلوزنگ سیشن دوں, ان کو بتاؤں کہ ٹورزم میں کیا ہونا ہے, تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں کتنا بڑا
ایک جغرافیہ موجود ہے جس کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو اس پہ میں ہمیشہ یہ کہتا آیا ہوں, میں نے جیسے آپ سے عرض کیا, میں ویتنام بھی گیا ہوں, میں برلن بھی گیا ہوں, میں نیو یارک بھی گیا ہوں, دبئی بھی گیا ہوں, ورلڈ ٹریول مارٹ میں جتنی بھی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اپنے ایکسپینس میں گیا ہوں, پاکستان کو ایکسپلور کیا ہے. باخدا پاکستان کو اگر ہم صرف ایکسپلور کرنا شروع کر دیں, پاکستان کی ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی اور ٹریول انڈسٹری کو گروم کرنا شروع کر دیں, اس پہ سر پہ ہاتھ رکھے گورنمنٹ, پرائیویٹ اداروں کا بھی فرض بنتا ہے, گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں, اپنے پرابلمز ہیں, ہم سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کچھ چیزیں کر سکتی ہے, کچھ نہیں کر سکتی. تو میں یہاں آپ کے توسط سے یہ بھی پرائیویٹ اداروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز اس کو ایکسپلور کریں. یہ وہ انڈسٹری ہے جو پاکستان کو IMF سے نکال سکتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹورزم جو ہے ایک انٹیپڈ مارکیٹ ہے ابھی بھی. ایگزیکٹلی, صحیح. اتنا بڑا ایکسپلوژن ہے یہ جس کو ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم IMF سے ہمیں وی ڈونٹ نیڈ IMF اگر وی اسٹارٹ ورکنگ آن اٹ پراپرلی. دیکھیں ہم اسکردو آپ جائیں جی, آپ کو لگے گا آپ دنیا یہ لگے, ٹھیک ہے, یہ تو ہے. آپ کے پاس کیا کچھ نہیں ہے, ہر قسم کا موسم ہے, ہر قسم کے پہاڑ ہیں, ہر قسم کا ایکسپلوریشن ہے جو آپ کو کرنا چاہیے, لیکن ہم وہ نہیں کر رہے. ہمیں کرنے کی سخت ضرورت ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں جو ہمارے کو ملک نے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ملک کو ایڈوانٹیج دی ہے. دیکھیں یہ یوتھ ہے, آپ لوگ 64% یوتھ ہے پاکستان کا. اگر 64% یوتھ کو ہم ہاسپٹیلٹی, ٹریول اینڈ ٹورزم انڈسٹری میں انوالو کرتے ہیں تو یہ ملک کہاں چلا جائے گا. I mean, کیا کہتے ہیں, the potential is unknown. ایگزیکٹلی, گھوڑا بھی ہے, میدان بھی ہے, بس اس کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا بہترین اسٹیج سیٹ ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. And I tell you, youth will make a hell of a difference. Absolutely. اتنا خوبصورت پاکستان ہے, اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, اسکردو, ہنزا, مطلب چترال, گرگت, کچھ جگہیں آپ نے مری کو ایکسپلور نہیں کیا ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں, میں نے ابھی پٹیاٹا میں ہوٹل کھولا. پٹیاٹا میں ایسی جگہیں جو آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں. مری میں ایسی جگہیں جو آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. That is amazing. ٹھیک ہے, 50,000 لوگ مری میں گھستے ہیں تو ہم پھنس جاتے ہیں, بیکاز ان کے پاس اور کوئی جانے کی جگہ نہیں ہے. نتیا گلی کو کافی اسٹرانگ انہوں نے ڈیسٹینیشن بنایا ہے. پاکستان کو ایک ڈیسٹینیشن کنٹری بنانے کی ضرورت ہے دوست. Like for tourism standards کے لیے پاکستان should be there. پاکستان سے اچھی کوئی جگہ نہیں ہے. I think that's very true. That's very true. اتنے ہاسپٹیبل لوگ ہیں. آپ گلگت بلتستان جائیں, چھوٹا سا ایک بچہ بھی ہوگا نا, آپ کو جانتا نہیں ہوگا, وہ آپ کو السلام علیکم کہے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے یو آر دیئر بریڈ اینڈ بٹر. بزنس سینس. Wow. اس کو کیش کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم سب مل کے کر سکتے ہیں. کراچی 70% بزنس ہب ہے آپ کا, پاکستان کو پورا بزنس فیڈ کرتا ہے. ہم نے ایک ہوٹل کھولا تھا کراچی کی مارکیٹ سے, آج ہمارے 9 ہوٹل ہو گئے. بیکاز اتنی بڑی مارکیٹ ہے کراچی کی, کارپوریٹ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, فارماسیوٹیکل ہے, انشورنس ہے, IT ہے, گورنمنٹ سیکٹر ہے, کمرشل سیکٹر ہے, سب کچھ کراچی میں ہے. ٹھیک ہے نا, اس کو کیش کر سکتے ہیں. 35-40,000 لوگ آپ کے پاس منتھلی ٹریول کرتے ہیں باہر. وائس ورسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ Only you need to have a very good marketing campaign. You need to have aman و aman, of course. Absolutely, یہ تو ضروری ہے. ٹھیک ہے, you need to have بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس کو کور کرتی ہیں, لیکن کہیں سے اسٹارٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ اٹ. آپ نے اپنی E2E کا بتایا. جی جی, ٹھیک ہے نا. حنیف مجید بہت پرانے میرے کولیگ ہیں, بالکل. امریکن ایکسپریس کے ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے امریکن ایکسپریس کو زندہ رکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, ایسے لوگوں کو ہمیں ایڈ ہاک سسٹم پہ ایک کمیٹی بنانی چاہیے جس میں ٹریول اینڈ ٹورزم, ریسٹورینٹ انڈسٹری, ہوٹل انڈسٹری کے لوگوں کو رکھنا چاہیے اور ان کی گائیڈنس سے آگے بڑھنا چاہیے. دیکھیں, گورنمنٹ سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر نہیں چل سکتا پاکستان میں. You need to have their support. یہ تو ہے. I agree with you. 100%. And this is the only one way solution for promoting Pakistan
hotel tourism, 50 to 60 lakh people working in a restaurant industry. That is a big number. It's a big number. Huge number. And look at the phenomena, look at the rush crowd. आप किसी भी रेस्टोरेंट पे चले जाओ, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, आपको जगह नहीं मिलती. ऐसे ही है. ठीक है ना. तो अब आप क्या करें, आपने सिटी को तो बिजी रखा हुआ है, लेकिन जो आपके सबर्ब्स हैं या जो अपहिल एरियाज हैं उनको आपको बिजी रखना है. हमने जितने भी होटल खोले, स्कर्दू में, हुंजा में, पटियाटा में, जीका गली में, हमने लोकल लोगों को हायर किया. क्यों? उनका हक है. ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक. ठीक है. हमने यहाँ से सीनियर लोग लेके गए, उनको ट्रेन किया. हमारे लोकल होटल्स में आज लोकल लोग काम कर रहे हैं. तो आपको ये सब कुछ लेके चलना चाहिए. यू नीड टू हैव अ प्लानिंग. और इतना बड़ा क्राउड है पाकिस्तान में डोमेस्टिक ट्रैवल का. जब कोविड हुआ था तो कोविड में पाकिस्तान टूरिज्म को और पाकिस्तान को डोमेस्टिक ट्रैवल ने सपोर्ट किया है. ये बात इज रिटन ऑन स्काई. आई मीन आई कैन एक्चुअली अग्री टू दैट, क्योंकि हम लोग जो थे ज़्यादातर इंटरनेशनली ट्रैवल करते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड आपके बॉर्डर्स वगैरह बंद थे काफ़ी कंट्रीज़ के, तो हम लोगों ने भी सोचा कि लेट्स ट्रैवल डोमेस्टिकली. तो वी वेंट अप नॉर्थ एंड वी वर अमेज्ड, वी वर स्टन्ड कि इट वाज सो फन. We traveled on a budget again. It wasn't that expensive. The sights were amazing. Like, we had a blast. We had so much fun. Exactly. हम स्कर्दू में होटल खोल रहे थे. The hotel was in a middle way of opening. और लोग आए, उन्होंने कहा जी हमें रात रहना है, ऐसे ही रह लेंगे हम. ये मैं बात कर रहा हूँ 2021 की. तो we need to catch that. We do. It is an untapped market. I mean, इसमें देखिए आप अनएम्प्लॉयमेंट सॉल्व हो जाती है आपकी. आप इतनी सारी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं. वेंडर्स, परचेजिंग, कितने आप देखें ना, एक कस्टमर तो इंटरनल कस्टमर है, एक्सटर्नल कस्टमर. इंटरनल कस्टमर्स कितने हैं? मैं अगर होटल में जॉब कर रहा हूँ, मेरी पूरी फैमिली है. ठीक है. जो सप्लायर है, वेंडर है, उनकी पूरी फैमिली है. मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई एंड मल्टीप्लाई. इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी. बट यू नीड टू प्लान इट प्रोफेशनली. बातों में अब टाइम जाया नहीं करना. ऐसे ही है. आई एग्री. मिस नबा, नाउ बैक टू यू. हम अभी भी एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हैं. ट्रैवलिंग एज अ वुमन, क्या कहते हैं, डू यू फेस चैलेंजेस, सेफ्टी इश्यूज आते हैं या नहीं आते? टॉक अस थ्रू दैट. Most definitely, conservative society है. People will judge you. They will judge ये your तो है. choices. They will question you if you're because हम जिस तरह ट्रैवल करते हैं, हम ट्रेन में भी होते हैं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज कर रहे होते हैं. सेफ्टी का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर मैं इंटरनेशनली भी आई एम ऑब्वियसली क्या कहते हैं, इन टच विद इंटरनेशनल टूरिस्ट एज वेल. सेफ्टी के हिसाब से आई थिंक पाकिस्तान की ना कुछ डेस्टिनेशंस हैं विच आर फेयरली सेफर, स्पेशली इफ गर्ल्स वांट टू और विमेन वांट टू ट्रैवल टू, जिसमें लोकल एंड फॉरेन दोनों ट्रैवलर्स हैं. गिलगित बल्तिस्तान quite Okay. safe, much safer than most places. Chitral is a lot safer. Some parts of Kashmir are safer. अभी मैं रिसेंटली सिंध एंड बलोचिस्तान गई थी, लेकिन मैं वहाँ पे उस तरह से ट्रैवल नहीं कर सकती जिस तरह से मैं इन जगहों पे ट्रैवल कर सकती हूँ. आई कांट टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड जस्ट गो. सही. ये है कि अगर कोई भी मुझसे पूछता है कि कितना सेफ है, सेफ 100% कोई भी जगह नहीं है दुनिया में. अग्रीड. ठीक है. आपको अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो को करनी सुनना है. है और गट फीलिंग. इफ यू फील यू नो इट्स दिस प्लेस इजंट सेफ, डोंट स्टे देयर. यूजुअली मैं लोकल रन होटल्स में रुकती हूँ. ओके. लाइक जो वहाँ के जो अपनी लोग हैं, जिनका अपना घर भी साथ में है और होटल भी है, सो मैं वो प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि वो सेफर ऑप्शन है. ऑलराइट. अगेन, ओवर शेयरिंग योर प्लान्स, योर पर्सनल लाइफ, योर डिटेल्स. You feel कोई आपसे अगर पर्सनल क्वेश्चंस कर रहा है, you can be firm and say no. Like, keep a distance. Yeah. Like, keep a safe distance. Yeah, but अगर आपको लगता है, हाँ, जैसे इन्होंने कहा कि हुंजा के लोग obviously जीबी में ज्यादा एजुकेशन है. They're Alright. educated. They're more Okay. educated than most places. Achha, I didn't know that. Hmm. And this doesn't get promoted at all. Like, Your server is either a graduate or a master's.
Like, you know, Literacy rate is very high. Like this does not get promoted. no This crimes. should be promoted. And no And crimes also. exactly. The crime rate's down as well. So Like that's हम amazing. चित्राल में एक जगह उनका लोकल शमोस जूस होता है एप्रिकॉट का, वो पीने गए थे, तो वो उनसे बात हुई दुकानदार से, पता चला वो इंजीनियर है और वो सिंध बलोचिस्तान में काम करके आ चुके हुए. Amazing. Yeah, he's running and they're humble, hospitable, humble people जो आपको मतलब वो जो आप सिटी लाइफ से दूर जब इन जगहों पे जाते हैं ना, तो आपको अंदाजा होता है कि लोग बहुत अच्छे हैं. दूसरी ये कि चाहे जो जितना भी अच्छा हो, बैक टू द सेफ्टी थिंग, चाहे जो जितना भी अच्छा है, जितना हॉस्पिटेबल है, जितना काइंड है, यू एज अ वुमन यू डोंट नीड टू ओवरशेयर. यू हैव टू कीप दैट फर्मनेस. Boundaries. Set boundaries. अपने प्लान शेयर ना करें. आप कहाँ कैंप कर रहे हैं वो शेयर ना करें. आप कहाँ कितने दिन रुक रहे हैं वो शेयर ना करें. बिसाइड्स किसी से आपको इंटरेस्ट रहना है, यू कैन यू नो आस्क फॉर देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. अब तो सोशल मीडिया है, आपको इन टच रहना है, यू कैन इजीली शेयर योर इंस्टा हैंडल्स. बिल्कुल. यूजुअली जब हम कैंप करते हैं या ट्रैक्स करते हैं जिसमें इफ इट्स मोर देन अ डे या इफ इट्स अ होल डे ट्रैक, तो हमारे साथ गाइड होते हैं, बिकॉज ट्रैक्स पे यू शुड हैव समवन. All right. आपके Someone साथ experienced from that area. पोर्टर या एक्सपीरियंस्ड गाइड है, अ गाइड दैट यू ट्रस्ट, कोई न्यू भी ना हो. बट बिकॉज ट्रैक्स पे ऑब्वियसली कुछ भी मिसहैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यू नो आपके साथ होना जरूरी है. So your son goes with you on these treks? He has been trekking with me since he was 4. So, अब तो वो इतना प्रो हो गया है कि हम, He can probably take a group with him as well. yeah, he's 14 now, mashallah. Wow. And हम 2 years ago हम करूम्बर लेक गए थे, जो कि ब्रोगल से आगे लश्कर गोज है, एक गांव है, उससे आगे बिल्कुल लास्ट अफगान बॉर्डर पे आती है वो लेक. He was walking so fast. I think he was 10 at that time. And he was walking faster than the porter. जो लोकल वहाँ का पोर्टर है, उसको मतलब उसको ट्रैक डाउन करना पड़ रहा था कि वो गया था. So Amazing. Azim Sahab, I've been working at End2End Travel for the last year and a half. So we get a lot of requests from newlywed couples कि हमें हनीमून पे जाना है, डोमेस्टिक यानी कि पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान के अंदर कहीं जाना है. As a hotelier, आप कौन सी जगह recommend करेंगे कि यहाँ पे जाना चाहिए? देखिए, अगर आप कराची से हैं तो आपको इस्लामाबाद बेस करना चाहिए. Okay. आप इस्लामाबाद अगर आपने देखा हुआ भी है तब भी इस्लामाबाद बेस करें आप. ठीक है. और इस्लामाबाद रहें 1 रात 2 रात वहाँ रहें, उसके बाद आप नथिया गली चले जाएं, नथिया गली रहें. ठीक है, वहाँ से आप ट्रैवल करें फिर. Alright. ठीक है, बिकॉज आपने इस तरीके से रहना है कि आप ट्रैवल भी करें और वो जगह इंजॉय भी करते जाएं, एक्सप्लोर भी करते हैं. एक्सप्लोर भी करें. तो इस लिहाज से बेहतर है. या फिर आप इस्लामाबाद से आप डायरेक्ट स्कर्दू भी चले जाएं. अब आजकल अब इवन तो कराची से अब फ्लाइट चल रही है. ठीक है ना. जब हमने रिसेंटली आई लेफ्ट लेजेंड होटल्स, आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर. हमने एक होटल खोला था इस्लामाबाद में और कोविड में हमने फिर उसको 9 होटल में, हमारी 9 प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, तो जितनी भी होटल्स हमने खोले, हमने सारे नॉर्दर्न साइड पे खोले. स्कर्दू में हमारी अब 3 प्रॉपर्टीज हैं लेजेंड की, हुंजा में है, चित्राल में है, पटियाटा, झीका गली, तमाम वो लोकेशंस हैं जहाँ पे लोगों का ट्रैवलिंग बनता है. अगर कोई ऐसा होटल होता है ना जहाँ पे कोई डेस्टिनेशन अलोन डेस्टिनेशन है तो वो इतना नहीं चलता. सिंगल डेस्टिनेशन होटल बहुत मुश्किल है चलना, बिकॉज लोगों को चाहिए होता है कि वो ड्यूरिंग ट्रैवल, अब मेरी बेटी आपको जैसे बता रही है ये कि यू नीड टू लाइक आप एक जगह रुके, झीगा गली रुके मरी से, उसके बाद आप नथिया गली चले गए, नथिया गली से आप यूबीए से होते हुए आगे नारायण कागान साइड पे चले गए. जी. ठीक है ना. तो इस तरह आपने पूरा अपना एक सेटअप बनाना होता है. अच्छा, ये आइटनरी आप पहले से बना लें, बिफोर हैंड बना लें, बिफोर हैंड बुकिंग भी करा लें, सारी इंफॉर्मेशन ले लें और लोकली लें, किसी पे ट्रस्ट ना करें. सही. बिकॉज हम सब सेल्समैन है ना, हमने सबको बेचना आता है ऐसे. ठीक है ना. आप खरीदने वाले बने. ये मैं एज ए कस्टमर सोच के बता रहा हूँ आपको. बिल्कुल. तो आप अपनी रैकी खुद करें और उस हिसाब से अपना प्लान शेड्यूल करें
اور انجوائے کریں گے آپ, اور لوکل ہائٹس کے ساتھ انجوائے کریں آپ, لوکل کھانا کھائیں, ٹھیک ہے نا. اکثر لوگ ہوتا ہے یار ہم نے جو ہے نا وہ حلیم کھانی ہے, یار اب آپ کو اسکردو میں حلیم تو نہیں ملے گی, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسکردو میں آپ کو لوکل ٹیسٹ ملے گا, لوکل فیم کے لوگ ملیں گے. اچھا اسکردو میں جب ہم ہوٹل کھول رہے تھے تو مجھے سب سے ڈیفیکلٹی کیا لگی, کھانا اچھا نہیں تھا. تو ہم نے پھر اسکردو, اب لیجنڈ اسکردو میں بہترین قسم کا شیف رکھا. کھانا اسلام آباد میں بھی ہمارا کھانا, دیکھیں اگر آپ نے کسی کا دل جیتنا ہے نا تو وہ میدے کے راستے جیتنا ہوتا ہے. بالکل, یہ تو خیر ٹھیک ہے نا. اور کراچی والوں کا تو سب سے بڑا مسئلہ ہی, بھائی دیکھیں ایٹ لیسٹ میں اپنا بتا سکتا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہو کہ بھائی اس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے تو میں ضرور وہیں جاؤں گا. Exactly. And I'll go there again and again. اور بیٹا ہوٹل کا کانسیپٹ کیا ہے, ایک اچھا کمرہ, اچھا باتھ روم, اچھا کھانا اور اچھا لانڈری, ایک اچھا سا کیک, یہ ہوٹل کا پورا ایک کانسیپٹ آتا ہے. بیسک چیزیں پسند کی, بیسک چیزیں یہی ہے نا. تو اس حساب سے آپ اپنا ہوٹل چوز کریں, اور ہوٹل چوز کرتے ہوئے آپ اس کی booking.com کی ریٹنگ دیکھیں, ٹرپ ایڈوائزری کی ریٹنگ دیکھیں, ٹھیک ہے, ایکسپیڈیا کی ریٹنگ دیکھیں. دیٹ از آنیسٹ یہ تو ہے ریٹنگ. اچھا یہ ریٹنگ سے ہم پریشان بھی بہت ہوتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ خوش اس ریٹنگ سے اس لیے ہوتا ہوں کہ دیٹ گیوز یو اے چانس اینڈ اپارچونیٹی ٹو امپروو یور to سیلف. better yourself, absolutely. بیکاز 99.9% کسٹمر جو ہوتا ہے, گیسٹ جو ہوتا ہے نا بیٹا, وہ آپ کو نہیں بتاتا اور وہ دوبارہ کبھی آپ کے پاس نہیں آتا. 0.1% گیسٹ جو ہے اگر آپ کو وہ بتاتا ہے نا اپنی تکلیف, اپنی کمپلین, تو وہ آپ کا فیتھ فل فرینڈ ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ کی کیا وہ پرابلم. اس کا ریٹرن آئی تھنک زیادہ پاسبل ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ دیٹ کسٹمر, دیٹ گیسٹ از یور روٹین کسٹمر. I So understand. feedback is very important. Understood. چلیں, thank you for that. اچھا مس نبا, آپ کیا اتنے سالوں سے اپنے بیٹے کے ساتھ آپ ٹریول کر رہی ہیں, تو اف دیر آر لائک ینگ فیملیز, تو آپ کون سی ڈیسٹینیشن ان کو ریکمینڈ کریں گی؟ اچھا پاکستان میں, بیکاز پاکستان کے اب میں آل اوور پاکستان میں anywhere in گھوم چکی ہوں. Pakistan, like let's say a کوئی top 3. ایک ڈیسٹینیشن پک کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ ایک تو ہر جگہ کا نا آپ کو جو کشمیر کی بیوٹی ہے نا وہ آپ کو جی بی میں نہیں دکھے گی. آپ کو وہاں سوکھے پہاڑ دکھیں گے, لیکن ان پہاڑوں کا بھی نا ایک الگ مزہ ہے, ایک الگ آپ کو ویژول جو آپ کو سکون ملتا ہے ان کو دیکھ کے, وہ الگ ہے. بہت سارے, بیکاز ہم جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ, ایک تو ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز جو کامن ہوتی ہیں جہاں لوگ جانا پسند کرتے ہیں, ہم بہت اندر اندر گاؤں میں جاتے ہیں. ہم ایسے گاؤں میں جاتے ہیں جہاں کوئی نہیں ہوتا. میرا سب سے پہلا جو تھا وہ گاؤں کا جو ایکسپیرئنس تھا وہ چپرسن تھا. چپرسن ہنزا میں بالکل لاسٹ گاؤں ہے. وہ بالکل ایک الگ وہ تھا, بیکاز وی اسٹے دیئر فار لائک 2 days اینڈ آئی روٹ اے بک اباؤٹ اٹ ایز ویل. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہم, اور مسگر ہے ایک اور گاؤں ہے جو ان ایکسپلورڈ ہے, بہت لوگ جاتے نہیں ہیں. اگر آپ جب بھی وہاں جائیں نا تو آپ کو لوکل ٹورسٹ. So these are like hidden gems. ہڈن. ہم ایک جگہ گئے تھے, شمشال مجھے بہت پسند ہے. شمشال کا جو روڈ ہے نا وہ اٹس, آپ کو ایک ایڈرینلن رش ملتا ہے, لیکن اٹس لائک بہت. اچھا, I've never been to like any of these places. You like, should. and I definitely want to now. اینڈ بوئبر ایک ہم گئے تھے گاؤں, ہم جمال آباد سے گئے تھے, ہنزا میں یہ گاؤں ہے جمال آباد, وہاں سے ہم ٹریک کر کے افگڑھ گئے تھے. افگڑھ سے ہم آگے نیکسٹ ڈے گئے تھے بوئبر. وہ جو ایکسپیرئنس تھا وہاں, اٹ واز جسٹ اس, دیر واز نو ون. مطلب آپ کو ڈونکی فیملی دکھ رہی ہے یا آپ کو کوئی گائے بکری دکھ رہی ہے, دیٹس اٹ, دیر از نو ون. سو ہم وہاں پہ کسی کا گھر تھا وہاں, اور اٹیچڈ پاتھ تھا ان کا, تو وہاں رکے تھے. تو یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں نا, مطلب ہم ہر دفعہ ایسی جگہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جو لوگوں نے نہیں دیکھی بھی ہوتی ہے. اور بیسکلی ہم لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک جگہ ایسی ہو جہاں آپ صرف ٹچ بیس نہ کر رہے ہو. یو اسپینڈ ٹائم دیر, یو انجوائے دا لینڈسکیپ, یو میٹ پیپل, یو کنیکٹ وتھ پیپل. یوزلی میرا ٹریول جو ہے وہ ہر چیز کا وہ ہوتا ہے. وی ہیو لائک, ہم ٹریک بھی کر رہے ہوتے ہیں, کھانا ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہوتا. وی انجوائے دا لوکل فوڈ, وی انجوائے دا لوکل آرگینک کھانا.
ہم سب سے زیادہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا جو ہے وہ میرا بیسکلی میں نے اسٹارٹ ایکچولی جو یہ بچے پرسن بھی میں گئی تھی, میں نے ان کی لائبریری کے لیے بکس ڈونیٹ کی تھی. تو وہ لائبریری اپنی ریسٹور کر رہے تھے. تو اب ہمارا مقصد یہ بھی بن گیا ہے, مطلب ہماری جو ٹریول ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہماری ٹریکنگ بھی ہے, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, ہم کیمپ بھی کر رہے ہیں, ہم ساتھ میں جو گاؤں جس جگہ ہم ہیں وہ ہم سب صاف بھی کر رہے ہیں. کلینلینس کا ایک وہ ہوتا ہے, لوکل ٹورسٹ کو ہم تھوڑا سا وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ یو نیڈ ٹو کیپ دیٹ پلیس کلین. اس میں اسکولس بھی وزٹ کرتی ہوں, میں لائبریریز وزٹ کرتی ہوں. There are lots of places where I've donated books. کیونکہ ایجوکیشن بہت چترال ہے گلگت بلتستان میں. یہ جگہیں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ these places are safe, yet they're educated people, they are conscious people. اور یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ان لوگوں نے فورن ٹورسٹ دیکھے ہوئے ہیں. سو ان کو پتا ہے کہ آپ کو ٹورسٹ کے ساتھ کس طرح سے, ٹریولرز کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. So these areas are like a must visit. These areas are a must visit. And there are lots of other places. ہمارا اگلے سال ہراموش کا پلان ہے. جب ہم یہاں بروغل بھی گئے تھے کرومبر لیک کے اس میں, تو آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سیکھتے ہیں آن دا وے. سو بیکاز وہ بالکل پاسچر ہے, وہاں پہ یہ ہٹس ہوتے ہیں ان کے, تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ کسی فیملی سے ملے تھے. وہاں ایک بچی تھی جس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی. ہمارے ساتھ جو گائیڈ تھے وہ وقی بولتے تھے, تو وہ بھی وقی بولتے تھے. تو ان کی تھوڑی سی کمیونیکیشن یہ ہوئی, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ بچی کو جو ہے آپ وہ کہیں نیچے گرم علاقے میں لے جائیں. ہم 3800 کے اس پہ تھے, ہائٹ پہ. تو وہ خیر ان کو بولا, وہ نہیں ہو سکتا تھا ان کا کہ وہ اس بچی کو وہاں سے, بیکاز شیفرڈز ہٹس ہیں وہاں, سارے شیفرڈز ہیں, ان کے لیے پاسبل نہیں تھا. دا روڈ وازنٹ it's not carpeted completely. تو اس بچی کی اوور نائٹ طبیعت شاید بہت خراب ہوئی. ہم آگے چلے گئے تھے, ہم ان کے ساتھ ہم نے چائے وائی پی, ہم آگے اپنی ٹریک کمپلیٹ کیا. نیکسٹ ڈے جب ہم واپس آ رہے تھے, we found out that the child had died. And that was such an eye-opening lesson for me and my son کہ جو ہم چیزیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں اپنے, اس میں ہم اپنا جو کمفرٹ زون ہمارا ہے بن گیا ہے, اس میں ہم اتنی چیزیں فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. لک ایٹ دا لائف ہیئر اینڈ واٹ کین وی ڈو. سو خیر میں بیکاز جو ہے وہ ان چیزوں پہ لکھتی بھی ہوں, تو میں نے یہ پوائنٹ ریز بھی کیا تھا. اور پھر وہاں سے کوئی میڈیکل ٹیم کا مجھے فون بھی آیا تھا. They said we'll look into the matter. پھر انہوں نے مجھے تھوڑی سی ایشورنس بھی کی کہ ہمارے میڈیکل کیمپس لگتے ہیں. سو جب آپ ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں نا تو وہاں آپ کو ایسی اسٹوریز ملتی ہیں. یہ تو ہے. پاپولر ڈیسٹینیشنز آپ چلے جائیں گے, آپ نے دیکھا, آپ آ گئے واپس. لیکن these are the places where you get a taste of reality. You get a taste of reality. شمشال میں اسکول گئی تھی. I wanted to have like a discussion with the teachers. When I went there, وہاں پہ 2 schools تھے, ایک پرائیویٹ اور ایک گورنمنٹ. اب وہاں جا کے اندازہ ہوا کہ وہ وہی کریکولم فالو کر رہے ہیں جو ہم یہاں شہر میں کر رہے ہیں. ان کے مونٹیسری میں وہی مٹیریل اویلیبل ہے جو ہماری مونٹیسریز میں اویلیبل ہے. سو these are the things that you learn when you go to these untouched destinations. Make connections. Amazing. You sit down with people, you sit down with locals, hear their stories. میں بیسکلی میرا ٹریول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ to highlight those things. Okay, that is incredible. Azim Saab, now back to you. As an experienced hotelier, you must be dealing with a lot of international clients, international guests. What do you think that we can do in Pakistan that would attract more international guests, that will make Pakistan more of a tourist destination? See, as I said to you earlier also, that as a country, man, we all have to come up with a nice and friendly environment, user-friendly environment, I must say. And you need to have a very good marketing campaign.
for that visa assistance and all that. ہم ویتنام گئے تھے تو وہاں ہم نے 4 دن ایگزیبیشن کیا تو پتہ یہ چلا کہ جناب پاکستانیوں کو تو ویزا ہی نہیں ملتا ویتنام میں، اور ویتنام والے اپلائی کرتے ہیں تو ان کو مہینہ ہو جاتا ہے، کوئی رسپانس نہیں دیتا. تو آپ کو یہ ساری چیزیں پرائرٹائز کرنی پڑیں گی. جب تک آپ اس کو کمپین کو لانچ نہیں کریں گے، آپ کے پاس بہت اچھی ڈیسٹینیشن ہے، آپ کے پاس بہت اچھے ہوٹلز ہیں، آپ کے پاس ہر قسم کا ویدر ہے، لیکن جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ یہ تھا. ٹھیک ہے نا. یو نیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ یو نیڈ ٹو سے کہ جی ہمارے پاس یہ سب کچھ ہے، اینڈ دین یو نیڈ ٹو ہیو اے پراپر کلچر، پیس انوائرمنٹ ہونا چاہیے. آپ کا ایک پورا فارن لابی کام کرتا ہے ان تمام چیزوں پہ. کسی ملک میں بھی امن و امان 100% نہیں ہوتا. جیسے انہوں نے کہا کہ کئی جگہوں پہ کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، ہر جگہ سیف نہیں ہوتی، لیکن آپ کی جو کمپین ہوتی ہے نا وہ اس کو مارکیٹ کرتی ہے پراپرلی. تو ہمیں بہت سخت ضرورت ہے. اب جیسے آپ کے پاس جو مختلف ڈیسٹینیشنز ہیں، آپ کے گلگت بلتستان ہے، اسکردو ہے، ان کا پہاڑ جو ہے یہ ڈرائی ایریا ہے، یہ یہاں برف تو پڑتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں کہتے ہیں نالا کہتے ہیں. ہم جب گئے تھے فرسٹ ٹائم تو میں اپنی فیملی کو بھی لے کے گیا، تو وہاں پہ ہم نے ایک جگہ آبشار بہتے ہیں، جگہ آبشار بہتے ہیں، اس کو وہ لوکل لوگ نالا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایک دن ہم نے کیا کیا، ہم کہیں نہیں گئے، ہم اس آبشار پہ بیٹھ کے ہم نے باربیکیو کیا، انجوائے کیا. ہمارے لیے تو یہ بہت عجیب سی چیز تھی نا، ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے تھے ہم. تو ایسی کئی جگہیں ہیں وہاں پہ، بٹ سب سے بہترین اگر گرینری وائز کہیں، اگر خوبصورت ترین علاقہ ہے تو وہ کشمیر ہے. اٹھ مقام، نیلم ویلی، اس سے خوبصورت علاقہ میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. بٹ اگین who will see it؟ پروموشن نہیں، دیر از نو مارکیٹنگ. یعنی کہ دیکھیں، آئی لیو ان پاکستان، آئی ایم دا جین زی، میں سوشل میڈیا پہ بھی ہوں، لیکن دیر از نو پروموشن. جس طرح آپ لوگوں نے جتنا مجھے اس وقت بتایا ان دا لاسٹ 30 منٹس، مجھے جتنا ڈومیسٹک ٹورزم کے بارے میں اب پتہ چلا، آئی ڈیڈنٹ نو دس ان دا لاسٹ 23 ایئرز. بیٹے یہ ساری جو ہے نا، ایک آپ کو اس کی ایک مارکیٹنگ بجٹ بنانا پڑتا ہے. آپ دیکھیں آپ کے پاس I took my wife to دیوسائی اسکردو. It's a beautiful place. We've camped there. It's amazing place. دیوسائی وہاں پہ نا مغرب کے بعد پورا کہتے ہیں کہ دیو کا پورا It's the roof of the world. It's a roof of the world. Wow. You will just see land and the sky. اور اوپر ایک لیک بھی ہے پھر. ہاں جولائی میں ہم گئے تھے اور ٹیمپریچر تھا 7 دن میں. Brilliant. Amazing. ٹھیک ہے، بٹ وہ جگہ جانے کے لیے 3 گھنٹے لگتے ہیں. کیا روڈز کی وجہ سے؟ ایگزیکٹلی، راستہ ہی نہیں ہے. اگر اس کو پراپر راستہ بنا دیں تو 1 گھنٹے کا راستہ. It's a national park. اور پرابلم کیا ہے، مائی وائف سیڈ ٹو می کہ ہم دوبارہ کیسے آئیں گے یہاں پہ اگر گاڑی خراب ہو گئی، ہماری کوئی ہیلپ نہیں ہے، موبائل کا سگنل نہیں چلتا، واش رومس نہیں ہے. اگر آپ نے پاکستان کو ایکسپلور کرنا ہے نا تو آپ نے جہاد کرنا ہے. لیٹس بی آنےسٹ. تو لوکل تو جہاد کر لے گا، فورن کیوں کرے گا جب اس کے پاس سوئٹزرلینڈ ہے، اس کے پاس جرمنی وغیرہ ہے، تو why would he go through such pain just to see these places? Thank you very much. So this is what we have to do. اب جیسے ہماری ہوٹلز ایکسپینڈ کر رہا ہے، یہ بھی گلگت میں آ رہے ہیں، چترال میں آ رہے ہیں، اسکردو میں آ رہے ہیں، اسی طرح پی سی ہشوانی ہوٹلز ایکسپینڈ کر رہا ہے. تو جس طریقے سے یہ لوگ ایکسپینڈ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کام کریں. ابھی ایک گرین ٹورزم بنایا ہے گورنمنٹ نے، جو بہت اچھا کام کر رہا ہے. از ایکسپلورنگ ویری کوئکلی، ویری فاسٹ. تو ہم کو اسی طریقے کے سلسلے سے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا، پرائرٹی کرنی پڑے گی. سب سے پہلے پاکستان ہے نا، وہی یہی ہے کہ آپ اس کو ٹریول اینڈ ٹورزم کو لے کے آگے چلیں. دیکھیں میں ایک ریسیپشنسٹ سے آج یہاں بیٹھا ہوا ہوں. اس انڈسٹری میں جو 10 سال 20 سال پہلے اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، اسٹرانگ تو اب ہوئی ہے نا. آپ نے مطلب یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ تمام چیزوں کو مل کے ہم نے ایک پرائرٹائز کر کے ایک پوائنٹ بنانا ہے، اس کو ایک ایجنڈا بنانا ہے کہ جی
10 پوائنٹس ہیں پاکستان کے پرائرٹیز. کوئی گورنمنٹ آئے کوئی گورنمنٹ جائے, یہ 5 سے 10 پوائنٹ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے. ہیلتھ, ایجوکیشن, عدل, ٹریول اینڈ ٹورزم, یوتھ, اور باقی اب اور کچھ. بٹ یہ 4-5 چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم لے کے اس ملک کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. اور باخدا اس وقت صرف اور صرف ہم اللہ کے سہارے چل رہے ہیں, ہم اپنے سہارے نہیں چل رہے. That is slightly terrifying. That is not a good thing. چلیں Miss Naba, back to you. آپ اپنی کتابیں اپنے ساتھ لائی ہیں. Tell us more about this. I mean, we would love to know more about it. اچھا, بیسکلی میرے ٹریولاگز بہت ڈفرینٹ ہے بیکاز دے آر بیسڈ آن مائی ایکسپیرئنس. مائی بکس آر آن Amazon as well. So a lot of foreigners have approached me. ہم پچھلے 10-12 سال سے جس طرح ٹریول کر رہے ہیں, we've come across a lot of foreigners. میں ان کی بات کو وہ کروں گی سیکنڈ کہ بہت سارے فارینرز ہیں جن کو شاید ورڈ آف دا ماؤتھ سے پتہ چلتا ہے یا آپ سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے دیٹ پاکستان از سیف. میرا لکھنے کا مقصد انگلش میں یہ تھا. اردو میں تو ہمارے پاس بہت سارے سفر نامے ہیں, بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں جنہوں نے لکھے ہیں سفر نامے. انگلش میں میرا لکھنے کا مقصد یہ تھا ٹو گیو اے پازیٹیو پکچر اباؤٹ پاکستان, کہ پاکستان کے لوگ, پاکستان کا لینڈسکیپ, جو ہمارے پاس صرف خوبصورتی نہیں ہے, ہمارے پاس جو ہے وہ اچھا پھل بھی ہے, جو ہمارے یہاں جو گرو ہو رہا ہے, جو لوگ محنت کر کے اپنے فروٹ آرچرڈس بنا رہے ہیں, یو نو ایوری تھنگ. سو مجھے یہ تھا کہ فارینرس کو ایک بیٹر پکچر ملے اور انگلش ریڈرس کو یہ بیٹر پکچر ملے پاکستان کی, کہ there's along the way we've come across a lot of foreigners. Since میں بتا رہی تھی کہ میری بک Amazon پہ ہے, تو you know they're like a few foreigners who've approached me, Brazil سے یا ڈینمارک سے یا پولینڈ سے, جنہوں نے میری بک پڑھنے کے بعد ٹریول بھی کیا. They're curious to know about Pakistan. Very good. تو میں since اب بیکاز اب اتنا ایکسپیرئنس ہو گیا ہے, اتنا آئیڈیا ہو گیا ہے, اتنے کنیکشنز بن گئے, تو اب ہم کسٹمائز ٹرپس بھی کر رہے ہیں. تو جاپان سے ابھی کوئی آئی تھی, وہ بہت خوش ہوئی تھی, اینڈ بالکل لاسٹ منٹ ہر مدر ڈیسائیڈیڈ ٹو کم, سو شی واز ریئلی ہیپی. وہ کیلاش گئے تھے فیسٹیول پہ, تو ان کو بہت زیادہ ان کو مزہ آیا تھا. شی اسپینٹ لائک 3 days بٹ شی واز لائک وی آر گوئنگ ٹو کم بیک. سو بیکاز پاکستان میں شاید بیک پیکنگ فارینرز بہت عرصے سے کر رہے ہیں. جی, اسکردو یہ ماؤنٹین کلائمبنگ بہت عرصے سے ہو رہی ہے, فارینرز ہی زیادہ. ہمارے یہاں تو اب یہ رواج ہوا ہے ماؤنٹین کلائمبنگ کا, لیکن فارینرز ہیو بین کمنگ فار لانگ ٹائم. یا اینڈ مطلب 80s سے آ رہے ہیں, 70s سے آ رہے ہیں یہاں پہ ماؤنٹین کلائمبنگ کے لیے. میں ایڈ کر جی پلیز. آپ کے پاس نا سوال کا جواب بھی ہونا چاہیے. میں آپ کے پاس سوال بھی کر رہا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا نا, آئی ٹوٹلی ایگری ود ہر. ٹورزم صرف سائٹ سینگ کی نام نہیں ہے, میڈیکل ٹورزم بھی ہے, ریلیجس ٹورزم بھی ہے, ٹھیک ہے نا. جی جی. تو یہ ایک زمانہ تھا جب میں پی سی پشاور میں تھا 94 سے 97, 4 سال, تو وہاں پہ جیپنیز بہت آتے تھے. مطلب ہر وقت جیپنیز کا تانتا بندھا ہوتا تھا. کیوں کہ وہ سوات میں اور اپر دیر سائڈ پہ بدھ مت کا سلسلہ ہوتا تھا سارا. تو اس طرح بھی سکھ یاترا کے لوگ آتے ہیں. جی جی. پھر آپ کا دیکھیں, آپ کا میڈیکل کتنا سستا ہے. آپ لنڈن میں رہیں, آپ کو 6 مہینے تک تو اپوائنٹمنٹ نہیں ملتا. ایسے ہی ہے. یہاں آپ کو ڈاکٹر کے ساتھ ہر قسم کا ڈاکٹر ہے, ہر قسم کا ہاسپٹل ہے, تو آپ میڈیکل ٹورزم کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. ایسا تو ہے, بالکل ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہم مل کے کر سکتے ہیں. دیر از اے لاٹ آف اٹریکشن اویلیبل. لیکن بات ساری یہی ہے کہ کرے گا کون. اس کا بھی ایک سلسلہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب ایزی ہوتا ہے فارنرس کو اٹیمپٹ کرنا, بٹ وتھ کرنٹ سیناریو کنڈیشنز وی آل ہیو ٹو بی آنیسٹ اینڈ اسٹریٹ. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ فارنرس نہیں آئیں گے, لیکن اوورسیز پاکستانیز آپ کے لیے سب سے بڑا چینل ہے. آپ ان کو اٹریکٹ کریں.
آپ ان کی فلائٹیں چلائیں. ہم نے اسپانسر کیا تھا اسکردو میں PIA کی دبئی کی فلائٹ کو اسپانسر کیا تھا. میں کہتا ہوں آپ اوورسیز پاکستانیز کو پاکستان لے کے آئیں, ٹرپ پہ لے کے آئیں, ان کو پیکیجز دیں تاکہ وہ جب واپس اپنے نیبرہڈ میں جائیں تو ول ٹاک اباؤٹ اٹ. ایز مائی بیٹی نے جیسے کہا کہ ورڈ آف ماؤتھ, یہ ورڈ آف ماؤتھ ہم تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ہماری بات سے وہ اس کو شاید سنگل بھی نہ لیں, لیکن جب وہ اوورسیز پاکستانی اپنے نیبر میں یہ بات کرائے گا, کہے گا کہ آئی وینٹ ٹو پاکستان, آئی ہیو سون اسکردو, آئی ہیو گون ٹو ہنزا, آئی ہیو گون ٹو کشمیر, مری گلیات, دس اینڈ دیٹ, تو وہ اس کو ریلائبلٹی پہ ایکسیپٹ کرے گا اور اس کو آنے کا شوق ہوگا یہاں پہ. تو آپ کو پورا ایک مارکیٹنگ نیٹ ورک بنانا پڑے گا, اور وہ اوورسیز پاکستانی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگریڈ. آپ نے شروع میں ایک بات کی تھی ایک پوڈ کاسٹ کے بالکل سٹارٹ میں کہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں اس فیلڈ میں, ان لوگوں کو ساتھ مل کے جو ہے ٹورزم کو سیو کرنے کی, ٹورزم کو سیو کر سکتے ہیں, ٹورزم کو کیا کہتے ہیں ریبلڈ کر سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. تو آئی کمپلیٹلی سیکنڈ دیٹ, کیونکہ آپ نے جتنی بھی اس وقت پوائنٹس کی ہیں, اے مین ود ایکسپیرینس کین اونلی سے دس, یہ آپ سیکھ نہیں سکتے. اینڈ وی نیڈ پیپل لائک یو اینڈ اوبویسلی حنیف صاحب جو مل کے جو ہے ٹورزم کو ریوائیو کریں ان پاکستان. اینڈ سسٹینیبل ٹورزم. ایبسلیوٹلی. بیٹے دیکھو, میں تو طفل مکتب ہوں, روز سیکھتا ہوں, مجھ سے بڑے بڑے لوگ اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اب میں صرف ایک بات یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا نجات کا ذریعہ ٹورزم ہے, اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. 64% یوتھ کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کے توسط سے یوتھ سے خود ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کولینری آرٹ میں آئیں, کچن میں آئیں, سائٹ سینگ میں آئیں. اگر یہ میری بیٹی جا کے سب کچھ کر سکتی ہے تو یوتھ کیوں نہیں کر سکتا. میں ہمیشہ یہ بھی ایکسپلور کرتا ہوں اور یہ بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جتنی بچیاں خواتین اچھا کام کرتی ہیں, آنیسٹلی کام کرتی ہیں, اتنا بندہ نہیں کرتا, ٹو بی آنیسٹ. پولیٹیشنز نہیں ہوتی خواتین, کام چور نہیں ہوتی. آپ ان کو ہائر کریں, ان کو یوٹیلائز کریں. یہ ملک ہم مل کے آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ اتنی بہترین جگہ ہے, اس کو ہم جو ہے نا ایکسپلور نہیں کر پا رہے. دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات اور کہتا ہوں اور آپ کے توسط سے کہوں گا. میں آسٹریلیا سے پڑھ کے آیا تھا, تو بڑی جاب کی ڈھونڈتا رہا, کوشش کرتا رہا, مجھے جاب نہیں ملی. PC کراچی میں نے بہت کوشش کی, ٹائم آفس سے آگے میری اپلیکیشن نہیں جاتی تھی, میں بھی نہیں جاتا تھا. وہ ایک بینچ ہوتی تھی, اس پہ بیٹھتا. خیر, پھر میں نے کیا کیا, میں یہ یوتھ کو بتانا چاہ رہا ہوں. پھر مجھے PC پشاور کی آفر آئی, تو آئی لیفٹ مائی کمفرٹ زون. میں میلبرن سے 4.5 سال پڑھ کے آیا تھا اور پشاور چلا گیا. ورلڈز اپارٹ. ٹھیک ہے, کیوں کہ میں نے اپنا کیریئر بنانا تھا. اگر میں کراچی کی آس میں ہی رہتا تو شاید مجھے اپارچونیٹی نہیں ملتی. میں PC پشاور گیا, وہاں میں نے 4 سال گزارے. اس کے بعد میں PC کراچی واپس آیا. اس کے بعد میں دبئی چلا گیا. ایک دن مجھے دبئی میں جاب آفر ہوئی, جنرل مینیجر PC کراچی. میں یہاں آیا, جوائن کیا, آفس نہیں گیا. میں جا کے اس بینچ پہ بیٹھ گیا جہاں 4 سال ریگولر میں بیٹھتا تھا, اور میری اپلیکیشن آگے نہیں بڑھتی تھی. میں 10 منٹ وہاں بیٹھا رہا, اور میں وہاں پہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہا, اور وہ ٹائم غور کرتا رہا کہ کیسے ٹائم بدل جاتا ہے. تو ٹائم ایک ساتھ نہیں رہتا. یوتھ کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, اور پاکستان کو اس یوتھ کی ضرورت ہے. بیسکلی I'd add one more point here. ہماری یوتھ اگر ٹریول کرتی بھی ہے نا, تو وہ ایز اے ٹریولر نہیں جاتی, وہ ایز اے ٹورسٹ جاتی ہے. ان کا مقصد بیسکلی ہوتا ہے, اچھا یہ جگہ ہم نے دیکھی سوشل میڈیا پہ, کسی نے وہاں جا کے ویڈیو بنائی, وہ جائیں گے, جا کے وہاں ویڈیو بنائیں گے, ریلز بنائیں گے, خوبصورت جگہ کو گندا کر کے واپس آ جائیں گے. مقصد یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر ابھی ہم نے ریسنٹلی بھی, میں نے اس کے اوپر بھی کافی پوائنٹ ریز کیا تھا. یہ جتنے بھی وائلڈ اینیملز ہیں یا وائلڈ سینکچوریز ہیں, نیشنل پارکس ہیں, ہمارے خنجراب نیشنل پارک ہے, دیوسائی نیشنل پارک ہے, ان جگہوں کو بہت روئن کیا ہے لوگوں نے. ایسی ایسی جگہوں پہ میں نے ڈائپرز دیکھے ہیں, ایسی ایسی جگہوں پہ میں نے گند کچرا دیکھا ہے. پھر یہ جو آپ کے گولڈن مارمٹس ہیں, اس پہ میں نے بہت
point raise किया था, stop feeding them, the wild animals. They know how to hunt and feed themselves. Yeah. You're not going to give them packaged food and, you know, reels बनाने के लिए आप वो सब कर रहे हैं. आप उनको harm पहुंचा रहे हैं. आप उनकी जो रहने की जगह है, आप उसको habitat एक तरह से disturb कर रहे हैं आप. exactly, just for your video or your reels, जिसमें आप locals को बहुत परेशान कर रहे हैं. becomes a nuisance eventually. हमारे यहाँ जैसे अगर देखा जाए ना तो जब आप लोकल से बात कर रहे होते किसी भी जगह, वेदर इट्स बलोचिस्तान, वेदर इट्स द नॉर्दर्न एरियाज, सिंध, उनको ना फॉरेनर्स से ज्यादा कम्युनिकेशन बेहतर लगती है, उनको फॉरेन टूरिज्म बेहतर लगती है, बिकॉज दे आर मोर सिविल. वी नॉट सिविल. हम अगर जाते हैं ना तो हम समझते हैं कि मतलब लाइक यू नो आई ओन दिस प्लेस, सो आई एम गोइंग टू डू व्हाटएवर आई वांट टू डू. जिसमें आप लोकल्स को हर्ट भी कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट्स को, उनके कल्चर को खराब कर रहे हैं, यू नो जगह को रूइन कर रहे हैं. वो उनकी अपनी जगह है. एंड वी एज पाकिस्तानी टूरिस्ट्स और ट्रैवलर्स नीड टू ओन पाकिस्तान व्हेन वी आर ट्रैवलिंग. और जो आप कर रहे हैं वो आपके साथ वाले लोग भी सीख रहे हैं. अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चा भी वही सीख रहा है. दूसरी ये कि सस्टेनेबिलिटी पे बहुत हमें काम करने की जरूरत है. इवन अगर जो होटल्स भी हैं हमारे यहाँ, अभी हम रिसेंटली नलतर गए थे. हम नलतर गए थे जब कोविड था, सो कोविड में भी हमने ट्रैवल किया. ब्यूटिफुल प्लेस, बट विद इन 2 years अगर अब आप जाएंगे वहां पे जितनी मास कंस्ट्रक्शन हो रही है और खूबसूरत पहाड़ है, खूबसूरत व्यू, आपने उसको ब्लॉक कर दिया विद अ 3-story बिल्डिंग. तो हमारे यहाँ सस्टेनेबल टूरिज्म नहीं है. हट्स बनने चाहिए वहाँ पे, हट्स होने चाहिए वहीं के लोकल टाइप हो ताकि आप एंजॉय करो ना. बिल्डिंग तो आप यहाँ पे भी रह रहे हो, ऐसे ही, ठीक है ना. बेसिकली वही हम हमारे पास एक तकलीद होती है ना. जब हम 21 में स्कद्दू गए थे तो गिनती के होटल थे. अब स्कद्दू में होटलों की भरमार है, ठीक है ना. प्लान नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है. तो ये इस पे काम होने की जरूरत है. टोटली एग्री कि जो मरी का हाल हो गया, जो नथिया गली का हाल है. हम गए फैमिली के साथ स्कद्दू. तो जैसे इन्होंने कहा ना, मैं आपको बताऊं, मेरे साथ उस दिन उस ट्रैवल कंपनी का मैनेजर था मुजीब. वो ड्राइवर को कोई इशू हो गया था तो मुजीब ने कहा कि सर मैं आपके साथ चलता हूँ. तो हम बारबेक्यू कर रहे थे तो मुजीब ने क्या किया कि देखा कि अतराफ उस आबशार के गंद पड़ी हुई है. एंड ही इज अ वेल एजुकेटेड मैनेजर फॉर अ बिगर कंपनी. उसने एक थैली ली मेरी वाइफ से और वो सारा कचरा उठा के उस थैली में भरना शुरू कर दिया. उसको देख के मेरी दोनों बेटियों ने भी थैली ली और वो भरना शुरू कर दिया. जब तक हमने बारबेक्यू तैयार किया ये लोगों ने वो कचरा साफ कर दिया. Amazing. कहने का मकसद ये है कि किसी एक को करना होता है. हम अंधी तकलीद करने वाले लोग हैं. हमारे पास रोल मॉडल की सख्त जरूरत है, लीडर्स की सख्त जरूरत है. मैं हमेशा कहता हूं कि जो कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई भी मुल्क हो, कोई भी होटल हो, कोई भी कंपनी हो, लोग लीडर को पसंद करते हैं, उसके दिल में रहते हैं, क्योंकि लीडर आपके दिल में रहता है. और जो मैनेजर होता है ना वो ऑफिस में रहता है और दिल में अल्लाह सुब्हाना ताला भी रहते हैं. यहां से आपका फॉलो अप शुरू होता है. जैसे बलतेत फोर्ट के जो बड़े मशहूर हैं सलाउद्दीन भाई, उनकी बड़ी बड़ी मूछ है, आपने पता नहीं कभी देखा हो उनकी, तो वो बहुत पॉपुलर है लोकल एंड फॉरेन टूरिस्ट के साथ. वो कब से हैं, रिटायर्ड आर्मी के वो हैं. उन्होंने एक बात की थी जो मैंने अपनी बुक में भी मेंशन की भी है कि फॉरेनर आएगा ना तो एक तिनका भी होगा ना, अगर उसको डस्टबिन नहीं मिलेगी तो अपनी पॉकेट में रखेगा. हमारे यहाँ अगर किसी को बोलो भी ना कि यहाँ कचरा नहीं फेंको, यहाँ डस्टबिन है, और आपको हर जगह डस्टबिन मिलेंगे. डस्टबिन नहीं तो गार्बेज डिस्पोजल्स कहीं पे भी होंगे, तो वो उसी को किक मार के बोलेंगे कि मैं नहीं फेंकता. तो ये जो भी होटल चेन्स हैं या जो कुछ भी हैं जो बन रही हैं, तो सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम करने की जरूरत है. Government has to come up with that concept कि जी this is must, you got to do it. फाइन लगना बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक उसके बगैर आप
लोगوں को एजुकेट नहीं कर सकते. बिल्कुल. It's high time now. Rule of law. Yeah. And me as a teacher, जो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हमने हमेशा ये किया, हमारी फील्ड ट्रिप्स, इवन इन कराची जो फील्ड ट्रिप्स होती है, वो यूजुअली उसमें एक साल में 1-2 दफ़ा हमारे ये होता है कि क्लेanलीनेस ड्राइव होती है ज़रूर. लेकिन ये कि इस जनरेशन को सिखाना है कि क्लेanलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आपको एक अच्छी खूबसूरत आबशार दिख रहा है, एक स्ट्रीम दिख रही है, लेक दिख रही है, आप उसी को गंदा करके जा रहे हैं. मतलब व्हाट्स द थॉट बिहाइंड? I mean हमारे तो कहते हैं मजहब में भी सफाई निस्फ ईमान है. I mean Exactly. ये तो ऐसी चीज है जो I think हर किसी को पता है. Exactly. तो I mean yes we need to learn that. I agree. अच्छा तो I have like 2 questions each left for both of you. अजीम साहब, आपके पर्सपेक्टिव से फ्यूचर ऑफ टूरिज्म कैसा लगता है? फ्यूचर पाकिस्तान का और टूरिज्म का साथ चलता है. अगर आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है तो आपको ट्रैवल एंड टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी को आगे ले जाना है, और इसके बगैर देयर इज़ नो वे. और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये आगे जाएगा, बिकॉज वी डोंट हैव अ चॉइस. जितना अवेयरनेस इन दिनों में आ गया है ना, पिछले 5 साल में कोविड ने बहुत कुछ दिया हमें, बहुत कुछ सिखाया है. लोगों ने अपनी लाइफ टाइम की सेविंग ख़त्म कर दी है आफ्टर कोविड. उनको अंदाज़ा हो गया कि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है ना. तो वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि हमारी भी ज़िंदगी का कुछ पता नहीं, कि हम कुछ मुल्क के लिए कर जाएं. वो कहते हैं ना, मौज बढ़े या आंधी आए, दिया जलाए रखना है, घर के खातिर 100 दुख झेलें, घर तो आखिर अपना है. तो पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है तो आपने टूरिज्म को आगे बढ़ाना है. Absolutely, I agree. Ms. Naba, last question from you. Yeah. What is your advice for females wanting to go out and explore? लेकिन obviously pressurized feel करती हैं कि नहीं जा पाती. क्या कहेंगी आप उन्हें? See, when I started with groups. You know, अब तो female led groups काफी हैं. जी जी. Trusted groups. जिनके साथ, because जब आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, तो you're like a family. आप एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे होते हो. So, you know, start with traveling in groups. Go to places like, जब आप ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ मैं अकेले आ सकती हूँ, या ये वो जगह है जहाँ मैं अकेले आके कुछ दिन गुजार सकती हूँ. Yes, again, be vigilant. Don't overshare. Trust your instinct. You have to trust your instincts and you have to draw your boundaries. You don't have to be over friendly. आप अपना वो रखें, आप फॉर्म रहे, डिटेल्स शेयर करने की जरूरत नहीं है. And yes, saying Pakistan or Gilgit-Baltistan or Chitral is 100% safe, not, I don't manifest that. कि कोई भी जगह आपके लिए 100% सेफ नहीं है. हाँ, अगर आपके कनेक्शंस हैं, आप वहाँ लोगों को जानते हैं, तो वो जगह फेयरली सेफर है आपके लिए. लेकिन ये कि इट्स बेस्ट टू यू नो स्टार्ट विद ग्रुप ट्रैवल्स. अगेन मैंने इसीलिए स्टार्ट किया कस्टमाइज ट्रिप्स कि मुझे पता है कि मैं कौन सी जगह हैं जहाँ पे एक फीमेल ग्रुप भेज सकती हूँ, या जिनके लिए मैं प्लान कर सकती हूँ आइटनरी. जगह हैं जहाँ पे मैं यूजुअली हाई एंड होटल्स में नहीं रुकती, अगेन द बजट इशू. एंड दूसरा ये कि आई प्रेफर लोकल रन होटल. इफ इट्स स्मॉल, हाँ स्मॉल है, अब आपकी क्लीन है, इफ इट्स क्लीन, इफ द बाथरूम इज क्लीन, इफ द रूम इज क्लीन, जो आपको बेसिक एमिनिटीज चाहिए वो आपको मिल जाती हैं. यू नो, यू रिक्वेस्ट देम, यू विल गेट हॉट वाटर अगर वो आपको नहीं भी मिल रहा. वाईफाई की हमें जरूरत होती नहीं है, वी वांट टू बी डिस्कनेक्टेड. सही. बट ये कि इट्स बेस्ट टू स्टार्ट ट्रैवलिंग विद अ ग्रुप और यू नो समवन यू ट्रस्ट. अब तो फीमेल गाइड हो गई हैं काफी पाकिस्तान में. सो Azim साहब, I will ask my last question. मैं खुद इस वक्त जो है एक हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म की डिग्री भी कर रहा हूँ. तो what is your advice to young individuals like us? And that's about it. That's my last question. बेटे, आपने अच्छा सवाल किया, बिकॉज मैं आखिरी कंटेंट क्लोजिंग सेशन में मैं यही कहना चाहता था. एक तो ये कि मैं ट्रेनर भी हूँ, मैं ट्रेन भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, प्रेजेंटेशंस भी देता हूँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में, पिथम में, और इवन मैं जहाँ देखता हूँ कि ज़रूरत है तो वहाँ, और एंड आई डोंट चार्ज फॉर इट.
بہت ساری جگہوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اب ان کے لیے میں نے ایک کوتھم کے ساتھ ابھی میں نے ایک سلسلہ کر رہا ہوں کہ ایک کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں کہ جو لوگ, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ہوٹل میں بہت سارے لوگ کوالیفائڈ نہیں ہوتے, انہوں نے جاب کر لی تو کر لی اور کام کر رہے ہیں. اب میں ان کے لیے ایک شارٹ کورسز ڈیزائن کر رہا ہوں کہ وہ یہ کورسز کریں اور پروموشن لیں. صحیح. جو سرینا بھی کرتا ہے. ہاں, سرینا ڈز دیٹ. لیکن وہ سائٹ انٹرنل ٹریننگ ہوتی ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بقیہ لوگ بھی آ کے کریں, صرف ود ان ہوٹل نہ ہو, اوپن فار آل ہو. جیسے اگر آپ سپروائزر ہیں, آپ کے کوالیفائڈ نہیں ہیں تو آپ کے لیے ایک ایسا شارٹ اسکل کورس کرا دیں جس سے آپ کے لیے کہیں ایک اسٹیپ آگے بڑھنے کی ہو. تو اس پہ ہم بہت سیریسلی کام کر رہے ہیں. دوسرا, یہ بہت ضروری ہے, جتنی بھی آپ کی لرننگ ہے نا, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا, جتنے میں نے آگے بڑھا الحمدللہ, میں نے سرینا میں بھی جنرل مینیجر رہا ہوں, تو میں نے کوئی پاکستان کا کوئی ہوٹل چھوڑا نہیں ہے ایز اے جنرل مینیجر. ٹھیک ہے, آئی واز کارپوریٹ ڈائریکٹر اواری ہوٹلز آلسو. لیکن یہ کہاں جو مجھے کانفیڈنس ملا ہے نا, وہ شارٹ کورسز سے. وہ شارٹ کورسز ضرور ہیں, اور لرننگ بیٹا کبھی اینڈ نہیں ہوتی. آپ ٹریننگ کرتے رہیں اور پلان کرتے رہیں کہ میں نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ پلان نہیں کریں گے نا تو آپ کبھی آگے نہیں بڑھیں گے. آپ سے بڑا موٹیویٹر آپ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. میں نے آج آپ کے پاس آنا تھا نا, یہ میری فیوریٹ ٹائی ہے. ٹھیک ہے, میں یہ ٹائی پہن کے شیشے میں دیکھ کے میں نے کہا یس عظیم, یو لوکنگ سو گڈ. کیونکہ میں نے اپنے آپ کو خود موٹیویٹ کرنا ہے. نو بڈی آن ارتھ ول موٹیویٹ یو دا وے یو موٹیویٹ. میرا آپ کے تھرو یہ بھی یوتھ کو میسج ہے کہ موٹیویٹ یور سیلف. دیکھو بیٹا, ایک پٹھان ساری زندگی بیچارہ روڈ کھودتا رہتا ہے, اس سے بڑا محنتی کوئی بھی نہیں ہوتا. ایسے ہی ہارڈ ورکنگ ہے وہ. ہارڈ ورکنگ ہے. ٹھیک ہے, پھر آ جاتی ہے اسمارٹ ورکنگ. میں ان دونوں سے بھی آگے جاتا ہوں. میں اس چیز کو پریفر کرتا ہوں جو دل سے کام کی آتی ہے. ولنگ ورکر, جو خود سے کام کرنے کی آگ میں ہوتا ہے نا, ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, انہی کو ستارے ملتے ہیں. ولنگ ورکر, ولنگنس ورکنگ جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ایکسپیکٹ ہے. اور آخری بات, لوگوں کا خیال رکھیں, لوگوں کو خوش رکھیں, آپ خوش رہیں گے. اور اپنے پیرنٹس سے اچھا تعلق رکھیں, باقی اللہ سے تعلق رکھیں. دس از اے ویری اسمال فنامنا. آگے تو ہم نے آگے جانا ہے, لیکن یہ دنیا کو تسخیر کرنی ہے تو آپ پیرنٹس سے خیال رکھیں, لوگوں کا خیال رکھیں, خوش رہیں, خوش رکھیں. And step out of your comfort zone. ایگزیکٹلی, کمفرٹ زون سے باہر نکلے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا نا, جی. میں میلبرن سے پشاور چلا گیا. کئی دفعہ تو میں رات میں اٹھتا تھا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں کہاں, میلبرن کہاں, پشاور کہاں. Passion and comfort zone. بٹ الحمدللہ by the grace of Allah. چلے, thank you so much for your valuable time. Thank you.